کاش میں اسکول نہ جاتا, مجھے بھی اتنی آزادی ہوتی. I wanted to become a cricketer at national level. پروفیسر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ایکٹر ہوتا. ایکٹر ہوتے, اور میں دعوے سے کہتا ہوں سارا کامیاب ایکٹر ہوتے ہیں. کہ اگر بات کرنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں عبداللہ خان آپ کے اپنے پروگرام ایجوکیٹڈ بکھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس نئی ایپیسوڈ کے اندر آپ کو جس شخصیت کے ساتھ آپ کو ملوانے جا رہا ہوں, جو ایک بہترین ٹیچر, بہترین شاعر, بہترین شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ذاکر اہل بیت بھی ہیں. آج مزید ان کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے ماشاء اللہ سر؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. یو آر آلویز ویلکم. تھینک یو. سر, ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے ایجوکیٹڈ بکر, اس کے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم بکر کے وہ حضرات جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک پائنیئر پوزیشن کے اندر ہیں, تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وجہ سے, اپنے کردار کی وجہ سے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو ان کی نجی زندگی کیسی گزری, وہ کیسے تھے, ابھی ان کے کیا سٹیٹس چل رہا ہے, تو چند سوال ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے پیش کرنے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. اچھی بات, اچھی بات ہے. شکریہ سر. سر, ہمارا سب سے پہلے ایک فارمل سا کویسچن ہوتا ہے کہ نصابی تعلیم کا سر آپ نے آغاز کب اور کس ادارے سے کیا سر؟ ہاں, یہ عبدالحق وے بیک ان 1980s, آئی تھنک 1986 اور 7, ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ. اچھا. اور اس کی ایک تحصیل ہے پروا. جی بالکل ہے. تو اس کے ساتھ ایک ہمارا گاؤں ہے چاہ حسین خان. جی. تو وہاں کے گورنمنٹ پرائمری اسکول سے میں نے تعلیم کا آغاز کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ, یعنی کہ گورنمنٹ اسکول سے آپ کا آغاز ہوا. ماشاء اللہ. بچپن کا ہی سر, چونکہ سلسلہ گفتگو کا آغاز بچپن سے ہی ہمارا ہوا, تو بچپن میں آپ کی نیچر کیسی تھی سر؟ شرارتی تھے یا کتابوں سے دلچسپی تھی, یا اسپورٹس کے اندر آپ کو زیادہ دلچسپی رہی ہے, کھیل کود کے اندر رہنا؟ تو ہم گاؤں کے ماحول میں پیدا ہوئے, جیسے میں نے بتایا آپ کو. جی. تو بہت زیادہ شرارتی بھی آپ نہیں کہہ سکتے, اور بہت زیادہ خاموش مزاج بھی نہیں کہہ سکتے. تو یوں سمجھ لیں میں ایک اوسط درجے کا شرارتی اور شانت بچہ تھا, مکس اپ تھا. لیکن حساسیت تھی بہت زیادہ, جو کہ تھرو آؤٹ میری لائف کا یوں سمجھ لیں بڑا سگنیفیکنٹ ایلیمنٹ ہے. وہ بچپن سے ہی میرے ساتھ چلا آ رہا ہے. حساسیت شروع سے رہی ہے, بالکل رہی ہے. باقی کھیلتے کودتے تھے ہم اپنے تمام تر ہم عصر بچوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. گاؤں میں تو سارے رشتہ دار اکٹھے ہی رہ رہے ہوتے ہیں, قریب قریب گھر ہوتے ہیں, تو آنا جانا ہوتا ہے. تو ہاں, واقعی بہت یادگار بچپن تھا. کوئی ایسا لمحہ جو آپ کو بچپن کا بالکل عکس کر گیا اور رہ گیا ہو دماغ میں کہ یار یہ زبردست تھی یہ چیز میرے؟ والد صاحب کو نا, میرے والد صاحب کو جی ایک عشق تھا مجھے پڑھانے کا. ماشاءاللہ. ایک تو شوق ہوتا ہے, انہیں عشق تھا مجھے پڑھانے کا. تو وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ میری جو لائف لائن ہے وہ بالکل ایجوکیشن پر ہی فوکسڈ رہے. صحیح. تو چونکہ آپ نے فوکس بیسیکلی بچپن پہ کر دیا, کہ بچپن میں تو ہر واقعہ بہت ہی یوں سمجھ لیں اہم ہے میرے لیے. تو ایک بار مجھے یاد ہے, ہم اسکول جا رہے تھے, میں اور میرا کزن, اس کا نام تھا شاہ نواز. صحیح. ہم اسکول جا رہے تھے, تو گھر سے اسکول کے درمیان کچھ جگہوں پہ ایسے جھاڑیاں شاڑیاں پڑتی تھیں اور بے آباد علاقہ تھا. تو وہاں اس نے مجھے کہا, میرے دوست نے, کہ یار میں نا اسکول نہیں جاتا, تم یہ میرا بستہ لیتے جاؤ, میں یہیں جھاڑیوں میں رہوں گا, اور جب چھٹی ہو جائے گی نا تو تم واپس آنا, میں پھر تم سے یہ بستہ لے لوں گا اور پھر اکٹھے گھر چلے جائیں گے. تو وہ اس نے مجھے بستہ دے دیا, وہ خود جھاڑیوں میں چھپ گیا.
تو اس کا بستہ اور اپنا بستہ لے کے میں اسکول چلا گیا. تو یہ واقعہ مجھے یاد اس لیے ہے کہ وہ اس کو وہاں جھاڑیوں میں چھوڑنے کے بعد جب میں خود گیا اسکول تو میں مسلسل یہ سوچتا گیا کہ کاش میں بھی ایسا کر سکتا, کاش میں اسکول نہ جاتا, مجھے بھی اتنی آزادی ہوتی. لیکن وہ ایک بچپن کا خیال تھا. تو اب اگر میں دیکھوں, وہ میرے کزن ہیں شاہ نواز صاحب, وہ اپنا وہی زمیندارہ کر رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے ہوں. 4 حرف ہم پڑھ گئے ہیں, آپ جیسے ہونہار ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, ہر جگہ پہ عزت ہوتی ہے. تو الحمدللہ شکر ہے ہم اسکول سے بھاگنے والے نہیں تھے. اس وقت اس واقعے نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا. صحیح. تو ابھی وہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے بتا دیا وہ تو کاشتکاری سے وابستہ ہیں. زبردست ہو گیا. ایک اور واقعہ ہے جی سر, وہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا. میں اپنے استاد نذیر حسین کو, مجھے یاد ہے نذیر حسین کو سبق سنا رہا تھا. آئی واز ان کلاس 1. تب یہ کے جی نرسری پریپ کھاتا تو نہیں تھا, بس آپ کچی میں ہوتے تھے اور آپ پکی میں ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے میں شاید پکی میں تھا. تو قاعدے پہ میں سبق سنا رہا تھا اور وہ مجھے سبق بھی یاد ہے. وہ تھا کھے یہ کھیت مکف کھیت. اب مجھے نا اس کا وہ جوڑ نہیں آ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کھیت مکف کھیت, اور مجھے نا سر نے ادھر منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے پھر دوبارہ اپنی طرف سے کوشش کی, لیکن میں نے پھر وہی پڑھا کھیت مکف کھیت. سر نے مجھے پھر تھپڑ مارا. تو قریب سے نا میری والدہ گزر رہی تھیں, اور 4 دیواری اسکول کی نہیں تھی. ہاں جی, ایک کمرہ تھا, 4 دیواری نہیں تھی. اینڈ شی سو می, انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ سر میرے بیٹے کو مار رہے ہیں. تو ان کے ساتھ میری ایک چھوٹی کزن تھی, انہوں نے بھیجا کہ کلب عباس کو بلا کے لاؤ. وہ آ گئیں. تو سر نے بھی دیکھا بھی ہاں بچی کیوں آئی ہے, انہوں نے کہا ان کو والدہ بلا رہی. تو میں چلا گیا. سر نے کہا بیٹا جاؤ. تو امی نے کہا کہ آپ کو کیوں مار رہے تھے. میں نے کہا مجھے سبق بھی آتا ہے لیکن سر پھر بھی مار. نہیں بیٹا, اگر آپ کو سبق آتا ہوتا تو کیوں مارتے, جاؤ قاعدہ لے آؤ. تو میں وہ قاعدہ لے گیا. امی نے کہا سناؤ. میں نے کہا کھیت مکف کھیت. میں نے کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے گاؤں میں پڑھایا جاتا تھا. انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ ہے کھے یہ کھیت مکف کھیت. پھر میں واپس آ کے میں نے وہ سر کو سبق سنایا. تو آج تک میرا رابطہ ہے اس ٹیچر کے ساتھ. میں ان کا عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. اور ایسا بھی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ مجھے ٹیچر نے کیوں مارا تھا. نہیں, اگر آپ پودے کی تراش خراش نہیں کریں گے تو وہ خوبصورت شکل میں نہیں ڈھلے گا. یہ ٹرمنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. بالکل, جنگل اور باغ کا فرق تو یہی ہوتا ہے. ہاں, یو آر ویری رائٹ. اگلے سر سوال کی طرف چلتے ہیں. سر آپ طالب علم بھی رہے یقیناً, اور آج ایک مولم کے طور پہ ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں. سر اس دور کا تعلیمی معیار اور نظام اور آج کا تعلیمی معیار اور نظام کتنا ڈفرینس دیکھتے ہیں سر؟ وہ پہلے والا بیٹر تھا کہ اب بیٹر ہے؟ یار ہم نا روایتی انداز میں پڑھے ہیں, کنونشنل انداز میں پڑھے ہیں, لیکن آج کل ایجوکیشن کمرشل ہو گئی ہے. تو مین ڈفرینس میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ایجوکیشن جو تھی وہ کمرشل نہیں تھی, وہ بڑی اسپریچول تھی, وہ بہت مورل تھی. اب یہ بزنس بن چکی ہے. تو جہاں جہاں ایجوکیشن بزنس ہے وہاں پر ہو سکتا ہے نالج ہو, ٹھیک ہے, لیکن ویلیوز کا پاس نہیں ہوگا. آپ ماڈرن تو ہوں گے لیکن آپ کا ٹریڈیشن کے ساتھ لنک نہیں ہوگا. ماڈرنٹی ہو بالکل, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اگر آپ ٹریڈیشن سے اپنی روایات سے کٹ گئے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں روٹ لیس ہیں, اور روٹ لیس جو پلانٹ ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو ہمیں جدت اور روایت دونوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. تو اگر یہ کمرشل ایلیمنٹ ایجوکیشن سے نکل جائے تو میں کہتا ہوں کہ ہم تمام تر اہداف حاصل کر سکتے ہیں. مطلب کہنے کا سمپل اگر اس کو ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے. ہاں بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا, اب ہم جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آف کورس دے لو اس, دے ریسپیکٹ اس, نو ڈاؤٹ, لیکن اب تھوڑا سا ماحول فرینکنیس والا ہے. پہلے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے مابین ایک یوں سمجھ لیں ریسپیکٹ کا نا
ایک زون ہوتا تھا، لیکن اب آپ کو فرینک ہونا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اگر آپ فرینک نہیں ہیں، اب ماڈرن جتنی بھی آ رہی ہیں نا سر، پیڈاگوجی میں جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں ٹیچنگ میں، تو وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہیں. پہلے ٹیچر ایسے ہوتا تھا کہ وہ اتھارٹی تھا، اب اتھارٹی اسٹوڈنٹ ہے. تو اب اگر ہم کمپیئر کریں آج کے دور کو ماضی کے ساتھ، تو اس میں تو یوں سمجھ لیں بالکل ایک یو ٹرن آ گیا ہے نا. پہلے اسٹوڈنٹ نیچے تھا، ٹیچر اتھارٹی پہ تھا. اب جو ہے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اتھارٹی پہ ہے، اور جو ٹیچر ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہے. تو یہ ایک نئی چینج ہے اور ہم اس میں سے گزر رہے ہیں، آپ لوگ بھی گزرے ہیں. تو اس میں اگر خاندانی تربیت بہت اچھی ہو نا بچے کی، تو پھر وہ ٹیچر کی سچویشن اور پوزیشن کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا. یعنی ٹیچر کا رول پھر بھی ہے نا. بالکل ایسے ہی. اگر تمام تر سلیبس، کریکولم، اور آج کل ہم ٹریننگ بھی لے رہے ہیں اسی پر، میری جو پروموشن لنک ٹریننگ ہو رہی ہے 18 اسکیل کے لیے، اس میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کریکولم ہر چیز وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. آپ کا فوکس اسٹوڈنٹ پہ ہے، لیکن ٹیچر کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. وداؤٹ اے ٹیچر وہ اسٹوڈنٹ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اسٹوڈنٹ تھوڑا سا زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے کہ ٹیچر تو میرے ماتحت ہے جی، میں ہی سب کچھ ہوں، اور خدا نہ خاصہ کہیں تربیت میں اس کی اتنی کمی رہی ہے کہ وہ ٹیچر کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگا ہے. اور ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اتنی رسپیکٹ ٹیچر کی نہیں کرتے جتنی ماضی میں ہوتی تھی. ہاں جی. تو فیئر کا ایلیمنٹ بیچ میں نکل جائے یہ تو اچھی بات ہے، چونکہ جہاں پہ فیئر ہے وہاں پہ لرننگ نہیں ہے. تو فیئر تو بیچ میں سے نکل جائے، لیکن جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے اس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. جی بالکل. یعنی کہ یہ والدین کے اوپر ذمہ داری سراسر جاتی ہے کہ کم از کم اس چیز پہ توجہ دیں. ہاں بالکل. وہ بالکل خالی نہیں چھوڑ سکتے اس چیز کو. نو. سر آپ کی موجودہ ویسے تو تعلیم کے لیے کہا جاتا ہے کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کریں، تو اس کو ہم کہیں پر اگر اسناد کی میں اگر اس کو بند کرنا چاہیں تو ابھی کرنٹلی آپ کی ڈگری کون سی چل رہی ہے، اور کیا یہ سلسلہ تعلیم حاصل کرنے کا رک گیا ہے کسی جگہ پہ آ کے، یا ابھی اس کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے؟ جی بیچ میں گیپ آیا. میں نے وے بیک شاید 2004-05 میں ماسٹرز کیا تھا انگلش میں. 2009 میں میری جاب ہو گئی تھی، اور پھر میں نے بیچ میں نا مزید تعلیم، جیسے آپ کہتے ہیں نا ایم فل کے لیے میں نے اپلائی نہیں کیا. چانسز ملے لیکن میں نے نہیں کیا اپلائی. بیچ میں ایم اے اردو میں نے کر لیا تھا، لیکن ایم فل کے لیے پھر میں نے 2015 میں یوں سمجھ لیں میں دوبارہ پوری توجہ کے ساتھ آیا کہ نہیں ہمیں آگے ضرور پڑھنا چاہیے. تو لیٹسٹ میرے پاس جو ڈگری ہے وہ ایم فل کی ہے، اور پی ایچ ڈی کے لیے میری کوشش ہے کہ ایڈمیشن ہو جائے اور پہلی فرصت میں پی ایچ ڈی کر لوں انشاءاللہ. اسی طریقے سے انسان ایک تو آپ نے اپنے ٹیچر کا ذکر کیا، وہ بچپن کا واقعہ آپ نے شیئر کیا. اوور آل یوں کہہ لیں کہ قلب عباس اور پروفیسر قلب عباس اس سفر کے دوران ظاہری بات ہے کوئی ایک ایسا ٹیچر ہوتا ہے جس نے بندے کو انسپائر بھی کیا ہوتا ہے، تو فیورٹ ٹیچر کہہ سکتے ہیں، وہ کون سے رہے ہیں اور کس وجہ سے رہے ہیں؟ اس میں نا عبدالحق تقریباً ہر سکول میں ہمارا، چاہے پرائمری سکول تھا یا ہم ہائی سکول میں گئے یا ہم کالج میں گئے، ہم یونیورسٹی میں گئے، تو وہ جو ٹیچرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی فیوریٹ ضرور رہا ہے. شاید ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا ٹیچر ہو میں جس سے بہت زیادہ انسپائر ہوا. تو ہر سکول میں ہر لیول پہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت تھی جو ہمیں نا آگے جانے کے لیے انسپائر کرتی تھی. تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہوتی تھی. اور پھر ہم جب آگے آ جاتے تھے کسی اور لیول پہ، وہاں پہ کوئی اور آدمی کھڑا ہوتا تھا جو اتنا انسپریشنل ہوتا تھا کہ وہ ہمیں مزید آگے پش کرتے تھے. تو فی الحال میں اگر آپ کو ایک آدمی کا نام لوں تو واٹ اے گریٹ مین ہی از ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب. میرے سپروائزر رہے ہیں ایم فل میں، اور کیا کمال کے آدمی ہیں، کیا ہی بات ہے ان کی. آئی ایم ویری مچ انسپائرڈ بائی. صحیح. ان سے اتنی زیادہ انسپریشن کی کوئی ایک وجہ اگر آپ ناظرین کو بتا دیں تو؟ ہاں بالکل. ایک تو عبدالحق اہم بات ہے کہ ٹیچر کا نا سبجیکٹ کے ساتھ سنسیئر ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح. یو مائٹ ہیو سین سو مینی ٹیچرس. جی بالکل. آپ کو اردو کے ٹیچر ملیں گے، میتھ کے ملیں گے، انگلش کے ملیں گے، شاید ہر سبجیکٹ میں ملیں گے. وہ اپنے سبجیکٹ سے بھی شاید سنسیئر نہیں ہے، وہ پوری انوالومنٹ کے ساتھ پڑھاتے نہیں ہیں.
تو ان میں نے ایک چیز یہ دیکھی، وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ بہت سنسیئر ہے. دوسری چیز اسٹوڈنٹس کے ساتھ سنسیئر ہونا، اور آنیسٹی کی آخری لیول پہ کھڑے ہو کے سنسیئر ہونا. ڈس آنیسٹی پر کو نو کمپرومائز ایٹ آل. وہ کوئی شارٹ کٹ ہمیں نہیں بتاتے تھے، جائیں کتابیں پڑھیں، ضرور کتابیں پڑھیں، نو شارٹ کٹ ایٹ آل. ان کو سبجیکٹ پر پھر کمانڈ بھی تھی. تو یہ جو تین چیزیں میں اہم سمجھتا ہوں کہ سنسیئرٹی ود دا سبجیکٹ، کمانڈ اوور سبجیکٹ اینڈ سنسیئرٹی ود دا اسٹوڈنٹس، وہ تینوں چیزیں مجھے ان میں نظر آئی ہیں اور آئی ایم اے بگ فین آف ہیم. ماشاء اللہ. تو وہ چیزیں پھر آپ نے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے وہ پھر اڈاپٹ بھی مکمل طور پہ؟ سر بہت تبدیلی آئی. میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی آپ نے وہ اڈاپٹ کی تھی، تبھی ہم جو ہے آپ کے خود فین بھی ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے، نمبر آف فینز ہیں آپ کے جو بکر اور بکر سے باہر موجود ہیں ماشاء اللہ. تو جب بھی کسی کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں تو وہی کہتے ہیں نہیں یار زبردست، آپ کا نام جب بھی کہیں آتا ہے. مہربانی ہے اسٹوڈنٹس کی، اللہ پاک کی. آمین. دوسرا سر یہ بتائیے گا، پروفیسر بننا سر آپ کا بائی چوائس تھا یا بائی چانس تھا؟ نہیں، بہت سٹارٹ میں تو ایسا کوئی خواب خیال نہیں تھا. صحیح. میٹرک میں جب میں تھا تو مجھے بہت شوق تھا کرکٹ کا، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے کرکٹر ایٹ نیشنل لیول. لیکن پھر مجھے اپنی جو مطلب یوں سمجھ لیں کھیلنے کی صلاحیت تھی وہ میرے سامنے آ گئی کہ میں اس لیول کا کرکٹر نہیں بن سکتا. بیچ میں مجھے کچھ شوق رہا ایکٹنگ کا. اچھا. ہاں، تو میں نے ایک دو جگہ پہ ٹرائی بھی کی اور ایک آدھ جگہ پہ میں سلیکٹ بھی ہو گیا تھا لاہور میں. لیکن ظاہر ہے ہمارا جو کلچر ہے، جو ہماری ثقافت ہے، ہمارا جو علاقہ ہے، ہماری جو فیملی ہے، اس میں ایسے ٹی وی پہ کام کرنا پسند نہیں کیا جاتا تھا. تو وہ بھی میں وہاں پہ جب گیا تو میں نے ماحول دیکھا اس وقت. تو ہر آدمی کا ویژن جو ہے نا سر، جتنا آپ کو ایکسپوجر ملے گا اتنا آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے. تو ہم کوئی اتنا گھومے پھرے ہوئے لوگ بھی نہیں تھے. تو وہ وہاں سے میں واپس آ گیا. تو پھر میرا فوکس ہوا ٹیچنگ کی طرف کہ اس میں نا میں مطلب ٹیچنگ میں جو ایکٹنگ ہے وہ بڑی ضروری ہے. صحیح. ہاں جی، یعنی یہ ٹیچنگ ایسے نماز پڑھنے والا کھاتا نہیں ہے، عبادت والا کھاتا نہیں ہے کہ آپ بس ایسے گئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے جی اور انتہائی فارمل انداز میں آپ نے کچھ پڑھا دیا. نہیں، آپ کو آپ کی پوری ذات کو انوالو ہونا ہوتا ہے اس چیز میں جو آپ آگے ڈیلیور کر رہے ہیں. جیسے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ اگر بات کرنے والا یقین سے خالی ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتا ہے. تو جو چیز آپ آگے کنوے کر رہے ہوتے ہیں اس پر آپ کو 100% بلیف ہو اور آپ کی ذات اس میں شامل ہو اور آپ وہ محسوس کر کے آگے پڑھائیں. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ جو ٹیچنگ ہے اس کی طرف میں آ جاتا ہوں تو اس میں وہ ایکٹنگ بھی چلتی رہے گی اور ٹیچنگ بھی چلتی رہے گی. تو ایم اے انگلش کرنے کے بعد ویل ڈیفینیٹ میرا یہ مائنڈ بن چکا تھا کہ مجھے دوست کہہ رہے تھے اور ہمارے دوست اس وقت گئے بھی تھے CSS کرنے کے لیے. PMS میں ہم نے اپلائی کیا سب کے ساتھ، لیکن میں نا فلی انوالو کسی چیز میں نہیں تھا. صحیح. تو بس اس وقت میں فوکسڈ ہو گیا تھا کہ میں نے ایک ٹیچر ہی بننا ہے. اور مجھے یاد ہے میڈم فرخندہ جبین تھی ہماری ٹیچر BZU میں. تو میں نے ایک پریزنٹیشن دی اینڈ شی گاٹ ویری مچ امپریسڈ. تو انہوں نے مجھے کلاس سے باہر بلایا اور کہا کہ قلب عباس آپ کی پریزنٹیشن تو بہت اچھی ہے اور ایسے تو کسی کی نہیں تھی، تو فیوچر کا کیا پلان ہے؟ میں نے کہا میں تو ٹیچر بننا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ میں لگتا ہے کہ یہ صلاحیت ہے کہ آپ تو CSP آفیسر بن سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں بطور ٹیچر ہی آپ کو جج کرتی ہوں. میں نے کہا میڈم نہیں، میں نہیں بننا چاہتا. اگر مجھے اللہ پاک اتنا دے کہ میں پیسے دے کے بھی پڑھاؤں، کچھ تو لوگ لیتے ہیں نا پڑھانے کے، اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ مجھے دے کے پڑھانا پڑے تو ایون دین بھی میں ضرور پڑھاؤں گا. تو MA کے بعد میرا ڈیفینیٹ ہو گیا تھا. پہلے میں ڈاما ڈول مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہی ہے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ میں پیسے دے کے بھی پڑھانا چاہوں گا. ہاں جی. اکثر تو لوگ کہتے ہیں چلے میں ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں اکثر لوگ کہ یار مجھے 4 پیسے آ جائیں گے. ہاں بالکل. چلیں زبردست. سر اگر آپ پروفیسر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ پروفیسر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے؟ ایکٹر ہوتا. ایکٹر ہوتے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں سارا کامیاب ایکٹر ہوتے. ضرور. وہ پھر مجھے دوبارہ ایکٹنگ کی طرف ہی جانا پڑتا.
صحیح. چونکہ اسٹیج سے مجھے شروع سے لگا ہو رہا. صحیح. اسٹیج پہ آنا, پرفارم کرنا. ٹھیک. اس کے علاوہ سر ایک اور چیز ہے آپ کے اسٹوڈنٹ سے میں نے سنی ہے, اور میں خود آپ کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں. میں نے بھی, جو کہ میں تو کلاس کا ہی ہوتا تھا تو ڈیفینیٹلی میں آپ کا لیکچر لازمی لیتا تھا. تو میں نے کچھ یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اور کلاسز کے جو ہوتے تھے, آپ کے لیکچر میں جب انگلش آپ پڑھانی ہوتی تھی وہ اپنی کلاس بنک کر کے آپ کے پاس آ جاتے تھے کہ میں نے یہاں پر بیٹھ کے نا سر کا لیکچر سننا ہے, سر سے انگلش سیکھنی ہے میں نے. تو سر اس کے پیچھے کیا راز ہے ایسے ہی جو لوگ اتنے زیادہ جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں کہ سر قلب باز صاحب کے پاس پڑھنا ہے ہم نے؟ ہاں واقعی اس میں پہلی بات تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے, محمد وال محمد کا کرم ہے, والدین کی دعائیں ہیں, اور دوسرا میرا خلوص ہے اس پیشے کے ساتھ. ایک بار بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. میں کلاس پڑھا رہا ہوں, بچوں سے میں نے کہا ہوا تھا کہ سارے بچے بکس لے کے آئیں گے, بک کے بغیر کوئی نہ ہو. ایک لڑکا کتاب کے بغیر بیٹھا تھا. میں نے کہا اسٹینڈ اپ. وہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ آپ کتاب لے کے آئیے گا, آپ کتاب کیوں نہیں لے کے آئے؟ اب کیوں نہیں دوستی کرتے کتابوں سے؟ اور کئی بار میں گزارش کر چکا ہوں, لیکن آپ پھر کتاب بغیر آ گئے. وہ خاموش. میں نے 2-3 بار اصرار کیا تو تھوڑا سا پھر میں ایگریسو ہوا. میں نے کہا یار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی, مجھے بتاؤ نا کتاب کیوں نہیں لائے آپ؟ اس نے کہا سر میں نا, وہ میری فرسٹ ایئر کی کلاس تھی. صحیح. پھر میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میں تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں ویسے آپ کا لیکچر لینے آیا ہوں. فرسٹ ایئر والی کلاس میں تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ؟ ہاں, میں بس سر آپ کا صرف لیکچر لینے. جی بالکل. تو میں نے کہا یار آپ تو ہمارے گیسٹ ہوئے, یہ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اپنی کلاس چھوڑ کے میرے پاس آئے ہوئے ہیں میری کوئی بات سننے کے لیے. اچھا, اس کی اب آپ نے راز کی وجہ پوچھی, تو میرا جو پڑھانے کا طریقہ ہے اس میں تھوڑا سا میں اسٹوڈنٹ سے فرینک ہوتا ہوں. کہیں نہ کہیں شعر سناتا ہوں, کہیں نہ کہیں جوک سناتا ہوں. وہ جو 40 منٹ ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بور نہ ہوں, میں ان پہ بوجھ نہ بنوں, وہ بہت لائٹ فیل کریں, اور ایک فرینڈلی ماحول میں انہیں اپنا انگلش کا جو بھی ہمارا سلیبس ہوتا ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے کنوے کرتا ہوں. تو وہ اکتاہٹ کا کوئی بھی ایلیمنٹ میں کلاس کے اندر افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کو ہر ممکن حد تک نا کلاس سے دور رکھنے کے لیے جو ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں, ٹیکٹکس, وہ میں ساری کرتا ہوں. تو شاید یہ وجہ ہے اسٹوڈنٹس تھوڑا بہت کوئی شاعری سننے کے بہانے, کوئی جوک سننے کے بہانے, اور پھر وہ تھوڑا بہت ایکٹنگ والا ایلیمنٹ بھی شاید ہے. تو یہ بہتر تو اسٹوڈنٹس بتا سکتے ہیں, لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ وجوہات ہوں کہ وہ آتے ہوں. صحیح. اچھا سر, ایک اور میرا پرسنل کویسچن ہے. ایک کہہ لیں کہ کالم پڑھایا جاتا ہے ہمیں, گڈ بائے مسٹر چپس. تو سر کیا واقعی وہ اتنا اہم ناول ہے جو دہائیوں سے ہمارے سلیبس کا حصہ بنا ہوا ہے, یا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں اس کی کوئی جگہ ہے, یا اس کو ریپلیس کرنا ضروری ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ موسٹلی سننے میں آیا کئی لوگوں نے باقاعدہ طور پہ میسیجز چلائے ہیں کہ مسٹر چپس کی جگہ پہ جو ہے فلاں چیز آ جائے, فلاں چیز آ جائے, فلاں چیز آ جائے. کوئی نہیں ہے, لیکن ایک میں ٹیچر, وہ بھی اپنے اسی انگلش سے ریلیٹڈ جو ہے ٹیچر ہیں باقاعدہ طور پہ, ان سے میں سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنے اس سوال کے تھرو جو ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسٹر چپس کو؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تبدیلیاں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں ہر سبجیکٹ میں, چاہے وہ فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو ہے, سائیکالوجی ہے, کچھ نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو ہر 5 سال کے بعد تو سلیبس کو ریوائز ضرور کرنا چاہیے. جی. اب آ جاتے ہیں گڈ بائے مسٹر چپس پہ. 1999 اور 2000 میں جب ہم تھے اسٹوڈنٹ, تو ہمارے ٹیچر تھے اس وقت, آج کل ہمارے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, پروفیسر سہیل احمد بشر صاحب. صحیح. تو اب 99 اور سن 2000 میں وہ ہمیں پڑھا رہے تھے گڈ بائے مسٹر چپس. اور جب وہ ہمیں پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم تھے ایف اے میں تو بھی ہم نے یہی پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اور اب میں ٹیچر بن گیا ہوں تو میں بھی پچھلے 10 سال سے یہی پڑھا رہا ہوں, اور نہ جانے یہ پھر آگے کہاں تک چلتا جائے. تو یہ ریوائز تو ہونا چاہیے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے, ایک تو یہ چھوٹا ناول ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا پھر یہ ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں. اب آپ گڈ بائے مسٹر چپس کو دیکھتے ہیں ناول میں کہ جو مسٹر چپس ہے, ہی از اے ٹیچر, اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسکول سے دور نہیں جاتا.
اسکول کے پاس ہی مسز وکٹ کے گھر پہ وہ رہائش رکھ لیتا ہے. وہ اسکول کے ساتھ اتنا لنکڈ ہے آفٹر ریٹائرمنٹ بھی کہ وہ بچوں سے ملتا ہے, اس کو سارے اپنے اسٹوڈنٹس کے نام یاد ہیں. تو شاید یہ اس لیے بھی اس کو رکھا جا رہا ہے کہ ٹیچر مسٹ بیہیو لائک مسٹر چپس ود دا اسٹوڈنٹس, اور پھر اسٹوڈنٹ بھی ویسے اس کا احترام کریں. تو چونکہ یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہے تو شاید اس لیے اس کو لوگ چینج نہیں کر رہے. یعنی کہ ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بانڈنگ فورس کے کریکٹر پلے کر رہا ہے یہاں پر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان. بالکل بالکل, بجائے اس کے کوئی رومانٹک بجائے اس کے کوئی رومانٹک ناول یہاں پہ رکھا جائے. تو آپ کو پتہ ہے ارلی ایج کے بچے ہوتے ہیں, تو اس لیے بھائی یہ تھوڑا سا ہر حوالے سے بیلنسڈ ناول ہے, تو شاید اس لیے یہی چل رہا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. چلیں آج بہت سارے ہمارے ناظرین کا یہ سوال کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. آج کم از کم میرا تو کلیئر ہو گیا. صحیح. جی سر. اچھا سر, اکثر ہمارے پاس میجورٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ اسٹڈی کرو جی, اس کی وجہ سے تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی, افسر بن جاؤ گے. تو سر آپ کیا کہتے ہیں اوور آل ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ اسٹڈی حاصل کرنے کا مقصد جو ہے میں صرف روزگار حاصل کرنے تک ہی ہے, یا اس کا اور بھی کچھ پہلو ہیں جو کہ معاشرے کے اندر بہتری لاتے ہیں, انسان کے اندر بہتری لاتے ہیں؟ حصول کیا ہونا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کا؟ بیٹا تعلیم نا نوکری کے لیے نہیں, تعلیم شعور حاصل کرنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے. اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کو شعور نہیں آیا, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. وہ آپ تو پھر پڑھے لکھے جاہل ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ارن تو تھوڑا بہت پڑھ کے ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو جاب الٹیمیٹ اینڈ ایجوکیشن کا نہیں ہونا چاہیے. میں اس سے 100% ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی تعلیم ہوتی ہے, آپ کے پاس اسناد ہوتی ہیں, تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ڈفرینٹ پوسٹ پہ اپلائی کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ڈگریز نہیں ہے, تو آپ ایلیجیبل بھی نہیں ہیں. بالکل. تو ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ہے ایلیمنٹ ہے, لیکن یہ سول ایلیمنٹ آف ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے. صحیح. صرف شعور ہے کہ آپ کو شعور آدمیت آ جائے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ ایک بہت بڑے میرے خیال میں موٹیویشنل انسپریشنل اسپیکر نے یہ بات کی کہ ہم ایک چنگے بھلے بڑے ہال میں گئے, وہاں پر ڈھیر سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم نے ان سے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہو گے؟ ایک نے ڈاکٹر بننا چاہوں گا, میں ٹیچر بننا چاہوں گا, میں CSP آفیسر بننا چاہوں گا, میں بینکر بننا چاہوں گا, میں یہ بننا چاہوں گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہوں گا. آدمی ہم ہیں. بالکل. آدم کی اولاد ہے نا, تو آدمی تو ہم ہیں. انسان ہمیں بننا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. اور انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے یار؟ اگر ہم بھی گریڈی ہیں, ہم بھی سیلف سینٹرڈ ہیں, ٹھیک ہے. اب تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ آپ کو بیہیو ایسے کرنا چاہیے کہ جیسے آپ سٹیزن آف دا ورلڈ ہیں. یعنی آپ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. آپ کسی رول کو وائلیٹ نہ کریں, آپ کسی لا کے خلاف نہ جائیں, آپ کو دوسرے انسان کا احساس ہو. وہ میرے ایک شعر بھی تھا کہ گھر کو گھر کا پتہ نہیں ہوتا, شہر میں کیا سے کیا نہیں ہوتا. تو پھر کیا فائدہ پڑھنے لکھنے کا؟ میں اپنے سارے مسائل لے کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے پڑوسی کو, میرے کسی بھائی کو میری خبر ہی نہیں ہے. نو کنسرن. تو پھر میں نے کیا سیکھا تعلیم سے؟ بالکل. میں ارن کر رہا ہوں, پختہ گھر بنا لیا ہے, اچھی گاڑی لے لی ہے میں نے, ٹھیک ہے. بچوں کو اچھے اداروں میں پڑھا رہا ہوں. سب کو ہی ہم سیلف سینٹرڈنس سکھا رہے ہیں کہ چڑھ دوڑو سب پہ, لاشوں سے بھی گزر کے جانا پڑے تو اپنا ہدف کو آپ اچیو کرو. نہیں یار, یہ تو جنگل کا قانون ہے. ہیومن سوسائٹی تو ایسی نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی. تو پیار ہے, محبت ہے, ایثار ہے, قربانی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے, وقت گزارنا ہے, فیلنگز کو شیئر کرنا ہے. دوسرے بندے کو احساس ہو گیا یار میرے ساتھ کوئی ہے. آپ بالفرض ماشاء اللہ آپ کی سکلز اچھی ہیں, میموری اچھی ہے, بہت ایکسپرٹ ہیں, آپ ایک ڈاکٹر بن گئے ہیں, لیکن آپ کے اندر ہیومن پیشن نہیں ہے. تو پھر آپ جب آپریٹ کریں گے تو آپ تک مشین ہوں گے, وہ سامنے والے کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا. بالکل. اور یہ مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں
ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی میں ہیں یہ. تو ایجوکیشن جو ہے وہ مطلب شعور ضرور دے. اٹ مسٹ ہیومنائز یو، آپ کو انسان بنائے اپنی تمام تر ویلیوز کے ساتھ. جاب تو مل ہی جاتی ہے، پھر جاب تو مل ہی جاتی ہے. بالکل. مجھے ایک کسی میرے محسن نے ایک جملہ بتایا بڑا پیارا. وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ یعنی کہ ڈگری یافتہ شخص اس گدھے کی طرح ہیں جس کے اوپر بہت ساری کتابیں تو لاد دی جاتی ہیں لیکن اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. یو مسٹ نو ہاؤ ٹو بہیو ود دا پیرنٹس، ود ایلڈرس، ہاؤ ٹو ریئیکٹ ان ڈفرینٹ سچویشنز. بالکل. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ بھی گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دوسروں کو بلیک میل کر رہے ہیں، کیا فائدہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے نا، علم وہ بارش کی طرح ہے. وہ خوشگوار زمین پہ بارش آتی ہے تو وہ مہکار آتی ہے، اور اگر کہیں گندگی پہ بارش پڑتی ہے تو وہاں سے آپ دیکھتے ہیں عجیب ایل اسمیلنگ فیل ہوتی ہے، اسٹنکنگ اسمیل آتی ہے. اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، اس میں ظرف کا کمزور ہے، ظرف کا قصور ہے کہ کس کا کتنا ظرف ہے. تو اس پر کام کرنا چاہیے سر.